فکر وفا محب وطن مخلص وفاشار، ملک و قوم کا سر بلند کرنے والا، طوفانوں سے لڑ کر وہ سب کچھ کر دکھانے والا جس کا خواب دیکھا تھا، ہر حال میں ملک و قوم کے لیے چپ رہنے والا، وفا کا دوسرا نام، سلامتی کی علامت، دفاعی آن و شان لانے والا، دشمنوں کو ایک آنکھ نہ پانے والا، ڈاکٹر منیر احمد خان۔ جی ناظرین، پاکستانی نیوکلیئر سائنٹسٹ جنہوں نے پاکستان میں نیوکلیئر بم پروگرام کی ابتدا کی، آج ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں واٹ ٹی وی۔ ڈاکٹر منیر احمد خان صاحب الیکٹرک انجینئر تھے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکن اسکالرشپ کے اوپر نارتھ کیرولینا اسٹیٹ یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں پر گئے۔ آپ ہائیڈرو الیکٹرسٹی کے الٹرنیٹ انرجی پیدا کرنے کے وسائل کے حوالے سے اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ایم ایس سی میں آپ کا تھیسس تھا انویسٹیگیشن ماڈرن سرچ جنریشن۔ آپ جب یہ تھیسس آپ نے لکھا اور ایم ایس سی حاصل کی، لیکن آپ کا رجحان نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی طرف جانا شروع کیا اور آپ نے وہیں سے دوبارہ اپنی تعلیم نیوکلیئر انجینئر میں حاصل کرنا شروع، اور یہی وہ موقع تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ پاکستان اور آپ کے لیے ایک نیا راستہ کھول رہے تھے، اور آپ نے وہیں سے پھر نیوکلیئر انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی فرد واحد سے کوئی انفرادی کام لینا ہو تو راستے خود بدلتے ہیں۔ ایم ایس سی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کا رجحان نیوکلیئر انجینئرنگ کی طرف گیا اور آپ نے امریکہ ہی میں وہیں پہ نیوکلیئر انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی شروع کر دی۔ آپ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ منسلک ہو گئے اور امریکہ کی ان خاص خفیہ لیبارٹریز جو نیوکلیئر آلٹرنیٹ انرجی کے اوپر کام کر رہی تھی، اس کے ساتھ کام کرنے کا آپ کو موقع ملا۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ 1965 کی وار کے بعد آپ بہت دل برداشتہ رہنے لگے پاکستانی دفاع کے حوالے سے، اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے جب ایک رپورٹ جاری کی کہ انڈیا پاکستان کے مقابلے میں اٹامک کے اوپر کافی اہم کاوشیں کر چکا ہے، تو آپ کا دل اور بجھ گیا۔ آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مختلف ذرائع سے رابطے میں آنا شروع ہوئے۔ اسی دوران آپ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو کہ اس وقت کے وزیر خارجہ تھے سے رابطہ کیا اور پاکستان میں اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے کام کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ بھٹو صاحب نے ایک میٹنگ ارینج کی جو کہ اس وقت کے پریزیڈنٹ آف پاکستان صدر ایوب خان صاحب کے ساتھ آپ کی خفیہ میٹنگ تھی، جو کہ ویانا میں ہوئی، جس میں آپ نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بریف کیا کہ کس طرح ہم پاکستان میں ہندوستان کے مقابلے میں ایٹمی پروگرام ان سے تیز اور جلدی پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ مگر صدر ایوب صاحب نے یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی کہ ہم اس پروگرام کی فنڈنگ کے لیے رقم درکار نہ کر سکیں گے۔ آپ کے چہرے پر مایوسی دیکھ کر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آپ سے کہا، آپ گھبرائے نہیں، ہمارا وقت آئے گا اور ہم یہ سب کچھ کر دکھائیں گے۔ 1953 میں ڈاکٹر منیر احمد خان صاحب نے اپنی فیلڈ چینج کی اور اٹامک فار پیس پالیسی کے تحت امریکہ ہی میں نیوکلیئر انجینئرنگ میں اپنی پی ایچ ڈی شروع کر دی۔ آپ کو امریکہ کے اندر آرگون نیشنل لیبارٹری میں تجربات کرنے کا موقع ملا، اور یہی وہ وقت تھا جب امریکہ اپنے نیوکلیئر ویپن کو ٹیسٹ کرنے کے آخری مراحل میں تھا، اور آپ اس پروجیکٹ کے کلیدی کرداروں میں سے اہم تھے، اور 1954 میں امریکہ نے پہلا ایٹمی دھماکہ کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے کے بعد امریکہ ہی کے اندر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے اندر بطور ایڈوائزر جاب شروع کر دی، اور آپ امریکہ ہی میں رہے۔
1972 میں جب بھٹو صاحب اقتدار میں آیا تو انہوں نے آپ کو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا سربراہ بنایا اور آپ کی خدمات یوں پاکستان میں شروع ہو گئی۔ آپ نے پاکستان اٹامک بم کے حوالے سے کی رول ادا کیا اور بنیادی انفراسٹرکچر بنانے میں آپ کا اہم کردار ادا تھا، اور 1998 میں جب تک ٹیسٹ نہ ہو چکا اس وقت تک آپ اس پروگرام کے ساتھ منسلک رہے، گو کہ اس وقت پاکستان اٹامک انرجی کمیشن سے آپ ریٹائر ہو چکے تھے، لیکن آپ کی ہدایات اور آپ کی رہنمائی میں یہ نیوکلیر ٹیسٹ ہوئے تھے۔ ناظرین، یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں، ڈاکٹر منیر احمد خان صاحب کو فادر آف پاکستان نیوکلیر ویپن پروگرام بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ ہی نے اس پروگرام کو سٹارٹ کرنے سے لے کر پایہ تکمیل تک ٹیکنیکل معاونت فراہم کی تھی۔ ناظرین، نے ایک دل کو دکھا دینے والی بات مگر حقیقت جو پبلکلی عیاں ہونی چاہیے وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب کا رجحان ایٹمی پھیلاؤ کی وکالت کی طرف تھا، کیونکہ آپ اپنے ملک کو دفاعی استحکام دینا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر سیاسی ناچاکی کی بنا پر آپ کو بہت سے ٹائم آپ جاب سے بے دخل کیا رکھا، مگر خفیہ طور پر آپ اپنے سائنٹسٹ اور اس پروگرام سے منسلک رہے، لیکن بظاہر آپ یوں لگ رہا تھا کہ آپ اس پروجیکٹ کا حصہ نہیں ہیں۔ آپ کو حکومت پاکستان نے نشانہ امتیاز سے بھی نوازا۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے میں ایک اور بات کرتا چلوں، آپ پاکستان کے اندر ملٹری اور پبلک پالیسی میکر تھے، اور آپ بظاہر تو ایک ٹیکنوکریٹ لیڈر کے طور پر مشہور ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ریٹائرمنٹ کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اسلام آباد کے اندر انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ سائنسز کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی، اور اس کا بنیادی کام پاکستان کے اندر سائنسی تحقیق کے ساتھ نئی جدت اور ٹیکنالوجی کو متعارف کروانا تھا۔ ڈاکٹر منیر احمد خان صاحب ایک جد و جہد کا نام ہے، جنہوں نے پاکستان کو اٹامک ٹیکنالوجی کے حوالے سے اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ آپ میرے وہ ہیرو ہیں جنہیں ان کی وفات کے 13 سال بعد نشان امتیاز سے نوازا گیا، اور یہ کاوش اس وقت کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی اور صدر آصف علی زرداری صاحب کے کریڈٹ میں جاتا ہے۔ اللہ ڈاکٹر منیر احمد خان صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور پاکستانی قوم جب تک یہ دنیا قائم ہے اور پاکستان قائم ہے، آپ کی اس کاوش کے بدلے آپ کے ممنون رہیں گے۔